حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سورہ تکویر کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی تھی. اس سورہ کی یہ آخری آیت سے پہلی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 33 اور 34 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں یہ بات بیان کی کہ قرآن مجید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، نصیحت کی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی تمنا کرتے ہیں. یعنی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ بات پتہ چلی کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے نصیحت کا کام کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی امید کرتے ہیں. آپ کو اگر میں یہ بتا دوں تو آپ تعجب کریں گے کہ قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعاؤں کو نقل کیا ہے، قرآن مجید میں سب سے عظیم دعا اگر کوئی ہے تو صراط مستقیم کی ہے. سورہ فاتحہ میں ہم اور آپ دن میں 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں، ہم اس میں سورہ فاتحہ میں اللہ سے بس یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر. صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جس پر تو نے انعام کیا. اگر آگے آپ اس راستے کی اگر آپ رہنمائی دیکھیں گے تو اس راستے پر اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ ہر ایک کو عطا نہیں کیا ہے. یہ راستہ صراط مستقیم کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ راستہ بڑا چیلنج والا راستہ ہے. یہ راستہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، یہ راستہ انہی کو ملتا ہے جو اللہ کے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتے ہیں اے بندو اس بات کو تم جان لو، ہم صراط مستقیم جس کا تم سوال کرتے ہو یہ وہ راستہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین. تو معلوم یہ ہوا انبیاء کو جو راستہ ملا وہ صراط مستقیم ملا. والشہداء، جو شہداء گزرے ان کو اللہ نے صراط مستقیم کا راستہ دیا ہے. والصالحین، جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی رہنمائی کریں گے. وحسن اولئک رفیقا، اللہ نے کہا جن کی دوستی ان انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے وہ سب سے بہترین دوستی ہے. تو معلوم یہ ہوا ہم اللہ تعالیٰ سے دن میں 5 وقت اس دعا کی اپیل کرتے ہیں. کس دعا کی؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر. سوال آپ سے میں یہ کہوں، یہ سوال پوچھوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کی یا نہیں کی؟ ہم کیسے اپنے آپ کو ہم یہ پتہ کریں کہ ہمیں اللہ نے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے؟ ہم کیسے اسے ہم تلاش کیسے کریں یہ راستہ ہمیں ملا یا نہیں ملا؟ حالانکہ کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کوئی 20 سال سے برابر اس دعا کو پڑھا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر. تو کیا کسی آدمی کو صراط مستقیم کیسے ملتا ہے اس کی آدمی کو کچھ علم ہے؟ میں بتاؤں گا کہ آپ کو صراط مستقیم کی آپ دعا کرتے ہیں لیکن صراط مستقیم ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کو ملنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ صراط مستقیم یہ وہ راستہ ہے جو اسی آدمی کو مل سکتا ہے. یہ راستہ اسی کو مل سکتا ہے جس نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی ہو. اس کا سفر، اس کا حضر، اس کا جلوت، اس کی خلوت، اس کی بیٹھکیں، اس کا دن، اس کی شام، اس کی صبح، اس کی غروب، اس کی زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں سب اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ صراط مستقیم کو ملنے کے لیے، صراط مستقیم کو پانے کے لیے دوسری اہم چیز جس کا ہونا بندے کے ضروری ہے وہ ہے لزم طریقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو وہ آدمی لازم پکڑے. تو معلوم یہ ہوا یہ صراط مستقیم کا جو راستہ ہے اسی انسان کو مل سکتا ہے جو آدمی زندگی کے تمام مسائل میں اللہ کے نبی کی اتباع کرے. پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ صراط مستقیم راستہ اسی انسان کو مل سکتا ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا لاسٹ طریقہ سمجھے. دیکھیے نبی کا طریقہ آ گیا، اب اس کے بعد اس طریقے کو آدمی اپنا آخری طریقہ سمجھے. کتنے بھی امامہ آ جاؤ، کتنے بھی بزرگاں آ جاؤ، کتنے بھی ولیاں آ جاؤ، طریقہ نبی کا آ گیا، ختم. that is authentic, that is last way. اب اس کے بعد آپ کو آگے راستہ نہیں ہے. طریقہ ماننا ہے نبی کا طریقہ. نبی نے طریقہ دے دیا، ختم. that is fast, this is last, final. وہ چیز آخری ہے. نہیں ہمارے انہوں ایسا بولے، ہمارے انہوں ایسا بولے، ایسا بولے ویسا بولے، انہوں چلے گئے تو پھر نبی کا طریقہ مس ہوتا ہے آپ سے. تو معلوم یہ ہوا صراط مستقیم کی دو چیزیں بہت ضروری ہیں. جب یہ دو چیزیں آپ میں ہیں تو تب آپ جان لو صراط مستقیم آپ کو مل گیا. آگے اس چیز کو بھی آپ جان لیں، صراط مستقیم یہ وہ راستہ ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صالحین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں اس کائنات میں بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی صراط مستقیم کا اللہ نے ان کے لیے نام لکھ دیا. ان میں سے ایک ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے. وہ اول من یکسا فی الخلائق حضرت ابراہیم. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تمام مخلوقات میں، تب مخلوق سب ننگے ہوں گے، جسم پر لباس نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جن کو لباس پہنایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. نبی بھی نہیں، اللہ کے نبی کی نہیں، بلکہ ابراہیم کو سب سے پہلے لباس پہنا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا یہ صراط مستقیم کا جو راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری لائف کس میں گزری؟ آزمائش میں گزری. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اللہ نے انہیں آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. معلوم یہ ہوا صراط مستقیم یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. یہ راستے کو پانے کے لیے آزمائشیں آپ کو فیس کرنی پڑے گی، اور کبھی کبھار آزمائشیں آپ کے خاندان سے بھی آتی ہیں، آپ کے دوستوں سے بھی آتی ہیں، آپ کے اپنوں سے بھی آتی ہیں، آپ کے غیروں سے بھی آتی ہیں. تو مشکلات، آزمائش ہر طریقے کی آتی ہیں. جو آدمی ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا صراط مستقیم اس کو مل جاتا ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے تین اہم باتیں بتا کر اپنی باتوں ختم کروں گا. سب سے بڑی چیز صراط مستقیم کو پانے کے لیے تین شرائط ہونا ضروری ہے، تین شرطیں، اس کے بعد صراط مستقیم آپ کو مل گیا. پہلی شرط صراط مستقیم کے لیے ایمان مضبوط ہونا چاہیے. کھوکھلا ایمان نہیں، ایمان مضبوط ہونا چاہیے. صراط مستقیم اگر آپ کو ہونا ہے تو مضبوط ایمان ضروری ہے. اور مضبوط ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حالات کیسے بھی آ جائیں، حالات آپ کے سازگار ہوں، حالات آپ کے ناسازگار ہوں، آپ حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ ایمان کے ذریعے سے کریں. آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ آپ اپنے ایمان کی روشنی میں حالات کو آپ مقابلہ کریں تو آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو. اسی لیے اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی اللہ پر ایمان لائے اور ساتھ ہی ساتھ اس ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے، اللہ نے کہا کہ ہم ایسے بندے کو دنیا کے اندر آرام کی لائف دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ
قیامت میں ہم اسے رحمت میں اللہ سے رکھیں گے، اللہ کا رحم اس کے لیے خاص ہوگا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرے گا۔ یہ پہلی چیز، پہلی شرط ایمان ضروری ہے۔ دوسری چیز صراط مستقیم کے لیے دوسری اہم شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر اس چیز کا مسئلہ ہو کہ آدمی قرآن مجید کو اپنا رہبر سمجھے، اپنا گائیڈنس سمجھے۔ جس طریقے سے آپ گائیڈنس کی غیر موجودگی میں آپ کسی راستے کو حل نہیں کر سکتے ہو، اسی لیے آپ قرآن مجید کو بھی اپنا گائیڈنس سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو متقیوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ تیسری چیز صراط مستقیم کے لیے علم ضروری ہے۔ کون سا علم؟ دنیاوی دینی، آپ کے پاس دینی علم ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے؟ سنت، فرض۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے دنیاوی تعلیم سے بڑھ کر دینی تعلیم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو معلوم یہ ہوا صراط مستقیم کے لیے علم دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز صراط مستقیم کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی طاعتک۔ اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا صراط مستقیم صرف سورہ فاتحہ میں پڑھنے سے صراط مستقیم نہیں ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ جب یہ شرطیں آپ مان لیں، قبول کر لیں، تب آپ کو صراط مستقیم مل سکتا ہے۔ اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ہم تمام کو، سب سے پہلے بولنے والے کو، بعد میں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ جب تک دنیا میں قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین اور صحیح ایمان پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وأقول قولي هذا استغفر لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه